اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد ولانا دعم. تمام مومنین کو جعلی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محتشم، یہ جو بیچاری بچی جس کی آپ ٹائٹل میں فوٹو دیکھ چکے ہیں، یہ بریلوی مسلک کی ایک کوئی لیلا بلا ہے. تو اس بیچاری کو ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ گائیڈ کیا کہ بیٹا ان معاملات میں تیرا نہیں، آپ کا ٹانگ اڑانا نہیں بنتا. جب یہ مسائل آپ کے اکابر علماء سے کبھی حل نہیں ہو سکے تو آپ کا تو لیول ہی کوئی نہیں ہے. لیکن بار بار وہی اکا دکا کسی شیعہ مولوی، کسی شیعہ ذاکر، یا پھر کبھی مولوی اللہ یاری کو اندر گھسیٹ کے لے آتی ہے اور کہتی ہے دیکھیں شیعہ نہ حدیث کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ مخلص اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اینڈ مینی مور تھنگس لائک دیٹ. تو میں نے سوچا کہ وقت ضائع کے بغیر ڈائریکٹلی ہم پھر اس بیچاری کو سمجھائیں کہ بیٹے اگر کسی کی طرف ایک دفعہ یوں کرو نا تو چار اپنی طرف برداشت کرنا پڑتی ہیں. تو ٹائم ضائع کے بغیر ڈائریکٹلی ہم چلتے ہیں جی یہ میڈم کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس چھنی کاکی کو دوبارہ سے آئینہ دکھائیں گے، اور زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا آپ کا، مختصر وقت میں. بسم اللہ. میں نے ریسنٹلی شیعوں پر ایک ویڈیو بنائی تو کمنٹ سیکشن میں مجھے کچھ لوگ اپنی ڈٹائی ظاہر کرتے ہوئے نظر آئے کہ حسن اللہ یاری کو دیکھو، حسن اللہ یاری، حسن اللہ یاری. تو اس سب سے مجھے ایک چیز کا تو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں جو ان کے تھے نا سارے شہنشاہ نقوی اور وہ سارے تو ہو گئے فارغ، انہوں نے منہ کی کھا لی، اور لوگوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اب ان سے تو کام نہیں چلنے والا. تو جہلم والے چوہے کی طرح انہوں نے بھی اپنے لیے ایک چوہا ڈھونڈا جو نہ پکڑا جائے اور دکان چلتی رہے. اور وہ المشہور بہانہ میکر ہے جہلم والے چوہے کی طرح. جیسے وہ بہانے لگاتے ہیں نا کہ ڈی پی او نے روک لیا تھا اور مفتی کتابوں کا بورا اٹھا لائے تھے تو اس لیے مناظرہ نہیں کیا. اسی طرح یہ شیعوں کے بھی چوہا صاحب ہیں کہ میں نے صرف انگلش میں ڈیبیٹ کرنی ہے اور اپنی لائیو میں کرنی ہے صرف. پھر لوگ جب آ کے اس کی لائیو جوائن کرتے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیتا ہے یا پھر کال کاٹ دیتا ہے. تو اس طرح کی حرکتیں، لیکن بڑھ کے بڑی مارتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے چیلنجز اور وہ کہ لوگوں کو لگے کہ بہت کوئی نا اپنے ہاں ہے. بہرحال جن لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں نا میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں جس چیز کا دعویٰ کیا تھا نا کہ ان کا مین مقصد اسلام کو مشکوک بنانا ہے، تو ان کے ان سارے کمنٹس کی وجہ سے میں اپنی اس بات پر ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں. وہ میں ثبوت آپ کو دکھا دیتی ہوں. So many things unknown about Islam. If there are verses missing in the Quran, that should be expected. I mean, before Islam, look at all the other books. Torah was the book of God. Evangel the same. Psalms the same. All these books were books of Allah. And people altered them, omitted verses and changed their ahkam, changed their words. So if verses in the noble Quran that did not commiserate with the policies of, or just the Khilafah itself, and there were names of Ahlul Bayt alayhim salams there, and there were names of thieves of Saqifa therein. So what do you expect? You're stupid to keep it in the Quran? Because they were the one who's compiled the Quran. So they were not stupid. جی سن لیا آپ نے، جناب کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی نہیں ٹھیک. جیسے باقی ساری کتابیں بدلی گئی ہیں اس طرح قرآن بھی بدلا گیا، کیونکہ قرآن کو جمع کرنے والے صحابہ تھے اور وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے. تو جو چیزیں اہل بیت اور خلافت کے بارے میں تھی وہ ساری صحابہ نے بدل دی. اب آپ لوگ خود فیصلہ کر لیں کہ اسلام میں باقی کیا چیز رہ گئی ہے. حدیثوں، صحابہ اور بزرگوں کے تو یہ پہلے خلاف تھے. اب جب قرآن کو بھی غلط کہہ رہے ہیں تو باقی اسلام میں کیا چیز رہ جاتی ہے. اور لفنڈر نیچے آ کے کہہ رہے تھے کہ حسن اللہ یاری سے بات کر لو، اس طرح کے چول آدمی سے بات کر لو کہ جس سے قرآن کے بارے میں بات کی جائے تو کہتا ہے قرآن نہیں ٹھیک، حدیث کے بارے میں بات کی جائے تو کہتا ہے حدیث نہیں ٹھیک. تو سب سے پہلا یہاں پوائنٹ جو یہ بیچارے نے ڈسکس کیا کہ اللہ یاری سے کہا جاتا ہے کہ اس کے چینل پر جاؤ، لائیو جاؤ. دیکھیں بھائی، اللہ یاری ہمارا معیار نہیں ہے، ہمارے اکابرین میں بھی نہیں. وہ تو خود ایک بد عقیدہ قسم کا شخص ہے. بہرحال جو وہ ٹھیک بات کرتا ہے اس پہ 100 بسم اللہ، جو غلط بات کرتا ہے ہم اس کی گردن توڑ دیتے ہیں. اللہ یاری ہمارے مذہب کے اکابرین میں نہیں ہے، نہ وہ ہمارا معیار ہے. ہمارا معیار کل بھی اہل بیت تھے صلوات اللہ علیہم اجمعین، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میزان پہ ہر بندے کو پرکھتے ہیں ولایت مولا علی صلوات اللہ علیہ کے لحاظ سے. جس نے ولایت تشریعی و تکوینی امیر المومنین کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی شک رکھا ہم اسے چک کے بار مارتے ہیں. اور جو ولایت امیر المومنین کو دل سے تسلیم کرتا ہے، چاہے ذات کا مراسی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی حبشی کیوں نہ ہو، وہ سر آنکھوں پہ. بٹ ایز آئی سیڈ، اخلاص مولا علی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے صلوات اللہ علیہ. اور وہ آپ لوگ کتنے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمیں سارا پتہ ہے.
ابھی جب مولا علی سے منسوبی کی عبارت آپ کے سامنے آئے گی، آپ دیکھتے ہیں آپ اسے مانتے ہو کہ نہیں مانتے، حالانکہ صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یہ کہنا کہ جی قرآن میں تحریف کے قائل ہیں یہ قرآن کو نہیں مانتے، حدیث کو نہیں مانتے، استغفر اللہ، اگر ہم نہیں مانتے تو بھائی مانتا ہی کون ہے؟ آپ کے طبقے کا تو سرے سے قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہمارے طبقے کا تو خلیل الہی سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ باقاعدہ ذکر کیا گیا، جناب ابراہیم تک کو شیعہ کہا گیا. بہرحال اب کیا کیا جائے سامعین، کہ تھوڑا سا نا دیانت داری سے بندے کو یہاں کام کرنا چاہیے، لیکن آپ کے مسلک میں بیٹا دیانت داری ہے ہی نہیں. رہ گیا قرآن کا مسئلہ کہ یہ مولا علی کے مصحف کو مانتے ہیں، تو بیٹا آپ کے ہاں بھی اس کا کوئی نہ کوئی کرائٹیریا موجود تھا، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں. یہ آپ کی امام سیوطی کی کتاب ہے تاریخ الخلفاء، صفحہ نمبر 187 پہ حضرت علی بحیثیت مفسر قرآن، مولا علی کے بارے میں چیپٹر باندھا ہے یہاں پہ، امیر المومنین کے باب میں ایزیلی مل جائے گا آپ کو یہ. تو یہاں پہ آپ کے امام التابعین ابن سیرین کا یہاں قول نقل کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اگر حضرت علی کا مرتبہ قرآن کریم ہم لوگوں کو دستیاب ہو جاتا تو ہم کو مزید معلومات حاصل ہو جاتے. سامعین، مزید معلومات حاصل ہو جاتے. اب بیٹے جا کے اپنے ان نامرد مولویوں سے جو خود دبک کے بیٹھ گئے اور آپ کو آگے ویوز کے چکر میں کر دیا ہے، ان سے جا کے پوچھ کے نا کہ یہ مزید معلومات کیا ہیں جو حاصل ہو جاتے، یہ مزید معلومات کیا ہیں؟ اس کا جواب تو خیر تا ظہور صاحب الزمان وہ دے نہیں پائیں گے پتر، جو ایک سیدھی بات ہے. اب ذرا اگر آپ کو برا نہ لگ رہا ہو تو آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ بیچاری ہے بریلوی مسلک سے، یہ ننی منی کاکی. تو کاکی تیرانی آئے ذرا آپ کے بریلوی مسلک میں قرآن کے اس دور حاضر کے مسئلے میں کیا معاملات ہیں، میں ذرا وہ کلیئر کر دوں. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی کی جاء الحق کتاب میرے پاس موجود ہے، ذرا دھیان مارو بیٹے. صفحہ نمبر 221 باب بدعت جاء الحق. قرآن کے بارے میں مفتی احمد یار خان نعیمی واضح لکھتے ہیں جی، قرآن شریف کے 30 پارے بنانا، ان میں رقوع قائم کرنا، اس پر اعراب لگانا، اس کی سنہری اور روپلہی جلد تیار کرنا، قرآن کو بلاک وغیرہ بنا کر چھاپنا، بلاک پتہ نہیں کیا، استغفر اللہ، بلاک و بلاک سب بدعت ہیں جن کا قرون ثلاثہ میں کوئی ذکر بھی نہ تھا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. قرآن پر اعراب لگانا، قرآن کو یہ جو گولڈن پلیٹ میں یا پھر اس طرح کسی بھی طرح وہ اس کی پرنٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس طرح چھاپنا، اس کو مزین کرنا، استغفر اللہ، سب کچھ ہی بدعت ہے. اعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ. سامعین، قرآن پر اعراب لگانا بھی بدعت ہے، قرآن پر اعراب لگانا بھی بدعت ہے. جی ماشاءاللہ، یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے واضح طور پہ اپنی کتاب میں تسلیم کیا، جبکہ ان حضرت کا جو اپنا ترجمہ اور تفسیر ہے نور العرفان جو ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ، وہ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے احمد رضا بریلوی صاحب کی یہ کنز الایمان پر تفسیر لکھی تھی، نور العرفان، ایک تو نعیم الدین مراد آبادی کی ہے خزائن العرفان، ایک یہ احمد یار خان نعیمی کے نور العرفان. تو سامعین، اس کے اندر بھی اعراب لگے ہوئے ہیں. تو پھر یار کیا بندہ ہے بخدا قسم بھائی، کی تو بریلویوں نے موت پائی ہوئی ہے، کیا کرتے ہو بھائی اپنے ساتھ؟ خود جس چیز کو بدعت کہہ رہے ہو اپنی کتاب میں، پھر وہ کام بھی کیا ہوا ہے. بلا اعراب قرآن چھاپنا تھا نا، پھر کیوں اعراب لگائے ہیں؟ بیٹے آپ تیرانی قرآن کے مسئلے میں نہ پڑھو، قرآن و حدیث کے مسائل میں نہ پڑھو. شیعہ سنی اختلاف کے معاملے میں بھی اگر پڑھنا تو اپنے مولویوں کو لانا، وہ نامرد کیوں آپ کو آگے کر رہے ہیں بار بار؟ انہوں نے آگے سدو، کیوں بلا وجہ میں لاتا ڈال رہے ہو؟ بیٹے ابھی پچھلی کیا چھترول بھول گئے جو آپ کے نام نہاد شیخین کو لا کے ہم نے سامنے رکھا تھا، علت المشائخ کی ایک بیماری کا بھی بتایا تھا جہاں پچائک ہو رہا تھا. ہاں جی، آ جا کے بیٹا آپ کو کچھ ملتا نہیں تو پھر وہی ڈرامے شروع کر دیتے ہو. بزرگوں، چلیں اب آپ کے بزرگوں نے قرآن کے بارے میں کیا بات کی ہے بیٹا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ اب ہماری باری آئی. ہاں اللہ یاری آپ کو کیا ہی بتائے گا، ذرا میرے علا کے سن لو، وہ تو تحریف قرآن کے مسئلے پہ بتائے گا. میں تو یہ بتاؤں گا کہ آپ کے یہاں تعظیم قرآن بھی نعوذ باللہ مشکوک ہے. ہاں جی، آپ کو قرآن سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے جی فتاوی قاضی خان، آپ کے بزرگوں کی انتہائی معتبر ترین کتاب، امام ابو حنیفہ کے مذہب کی، صفحہ نمبر 305 جلد نمبر 3، مطبوعہ بیروت لبنان.
اور قرآن کے بارے میں وہ کیا لکھتے ہیں؟ یجوز قیل لو کتب بالبول لو کان فی شفاء لا باس به استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ پہلے بھی دکھا چکا ہوں، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، قرآن کو پیشاب سے لکھنے میں کوئی حرج نہیں، بالبول استغفر اللہ، لا باس به کوئی حرج نہیں، اور یہ مفتبی اور ثابت شدہ قول ہے۔ تو بیٹے تیرانی، آپ کیا ہمیں قرآن کی افادیت پہ درس دیتے پھر رہے ہو؟ یہ تعلیم ہے قرآن کے بارے میں آپ لوگوں کی؟ قرآن کو پیشاب سے لکھنا جائز ہے؟ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ تیرانی جا پتر جا کے اپنے ان بغیرت نامرد مولویوں کو باہر نکالو، ان سے کو خدا کا نام ہے۔ جب بھی میں کچھ بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں، میں یہ سمجھتی تھی کہ انجینئر کی طرح میں بات کر جاؤں گی، انجینئر مرزا کے خلاف جو میں کلپس بناتی تھی اس پر کوئی جواب نہیں آئے گا، لیکن درفتن ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ کوئی نہ کوئی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وکالت میں ایسا بندہ آ کے سر پہ مسلط ہو جاتا ہے جو پواں کے لتر دیتا ہے۔ تو بیٹا یہ کیا ہے؟ ہاں، جا کے نا ان نامردوں سے کہو کہ خود ہی آ کے میدان میں مقابلے کے جو سارے معاملات ہیں ان کو یہ در کریں، آپ کو آگے نہ کریں بیٹے، نہیں تو بہت پیڑے قسم کے لتر پڑتے ہیں۔ یہ تو اس لتر کا یہ ٹوٹا ہوا تسمہ تھا۔ آپ کے مولویوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا، آپ کے مولویوں نے اللہ تک کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کے بارے میں ایسی ایسی گھٹیا باتیں آپ کے مذہب کے اندر موجود ہیں، استغفر اللہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں، اور سر فہرست تو بخاری آئے گی سامنے، سر فہرست بخاری آئے گی سامنے۔ تو دوبارہ وہی کہوں گا کہ تیرانی میرا پتر، جاؤ کوئی جھنجھنا پکڑو، جاؤ کھیلو، ابھی آپ کا کام ہی کیا ہے؟ ابھی آپ کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے چیزوں میں دخل دینے کا۔ اور اگر ایام ازاں نہ ہوتے تو پھر کھل کے آپ کے مذہب کی حقانیت آپ کے اوپر رکھتا، لیکن کیا کیجیے جناب کہ یہ سلطان کربلا کے دن ہے صلوات اللہ علیہ۔ ہمیں حسین کی عزاداری سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ میں کاش کہ آپ لوگوں کو بھی یہ سب کچھ پتہ چل جاتا۔ آمین، لعنت اللہ علیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ نہ دیتے۔ جاؤ شاباش۔